شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین سے خفیہ معاہدے کے بعد شاہ یروشلم نے ان صلیبیوں کو اکسایا تھا جو مصر سے کم فاصلے پر آباد تھے۔ شاہ اموری نے اپنے ایک فوجی دستے کو بہت سا اسلحہ دے کر ان عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجا جو بحری قزاقی میں بڑی شہرت اور مہارت رکھتے تھے۔ شاہ یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ صلیبی لشکر بحری قزاقوں کی مدد سے مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پر قبضہ کر لے گا، پھر اس طرح صلاح الدین ایوبی کے خلاف آہستہ آہستہ حصار تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی زندگی میں بھی شاہ یروشلم نے مصر کے ایک اور اہم ساحلی شہر دمیاط پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سلطان عادل کی بروقت امداد اور آفت آسمانی نے اس کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مگر اب صورتحال پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات اور مسلمان امراء کے ذاتی اختلافات نے شاہ اموری کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ اس بار اسے یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی برق و باد کی طرح قاہرہ پہنچا اور اپنی رفیقہ حیات کو قصر خلافت میں چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ 12 گھنٹوں کا طویل سفر صرف 6 گھنٹے میں طے کیا۔ اس وقت صلیبیوں کا بحری بیڑا تقریباً پونا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے بحری دستے کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر اسکندریہ کی حدود چھوڑ کر اسکندریہ کے ساحل پر پہنچ جائے۔ اپنے امیر کا فرمان سن کر مسلمان سپاہیوں کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر جب وہ بحری دستہ کنارے پر پہنچا تو صلاح الدین اپنے فوجیوں کا منتظر تھا۔ پھر وہ تمام سپاہیوں کو لے کر اسکندریہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ سارے فوجی اپنے امیر کی منصوبہ بندی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ صلیبی بیڑا کسی مزاحمت کے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عیسائی سالار کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ صلاح الدین نے اسکندریہ کی حدود کو کھلا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ صلیبی بیڑے نے وہ رات کھلے سمندر میں گزاری۔ عیسائی فوجی ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام فوجی ماہرین رات بھر آپس میں مشورہ کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان اور ناتجربہ کار سالار ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات کے پیش نظر اپنی ساری فوجی طاقت دمیاط کے ساحلی شہر پر لگا دی ہوگی اور اسکندریہ کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہوگا کہ ادھر سے صلیبیوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان قیاس آرائیوں اور مفروضات کی ایک بڑی وجہ شاہ یروشلم اموری کا وہ خط بھی تھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ ہمیں محاذ بدل کر حملہ کرنا چاہیے، اس طرح ہم دشمن کی بے خبری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو اسکندریہ کے ساحل پر مصری فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صلیبیوں کو یقین آ گیا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ کو محفوظ علاقہ سمجھ کر اس کے دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ یہ سوچ کر عیسائی بحری قزاقوں نے صلیب کا نعرہ بلند کیا اور بے نیام تلواروں کے ساتھ ساحل پر اترنے لگے۔ صلیبی سپاہیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ شہر کی فسیل تک پہنچ گئے اور انہیں مزاحمت کے ظاہری آثار نظر نہ آئے۔ یہ صلیبیوں کے لیے بڑا فکر انگیز لمحہ تھا۔ انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کا احساس کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی روک دی۔ بحری قزاقوں کے سرگنا بورال نے اپنے جنگی مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی محاذ جنگ پر ایسا سناٹا نہیں دیکھا، دور تک کوئی آدم ذات ہی نظر نہیں آتی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی کوئی چال ہے۔ واقعی وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی چال تھی۔ جب بورال کے سپاہی لوٹ کر اسکندریہ کے ساحل تک واپس جانا چاہتے تھے تو مسلمان سپاہیوں نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر صلیبیوں کو چاروں طرف گھیر لیا۔ اسلامی لشکر کی یہ کمین گاہیں بڑے عجیب انداز میں تعمیر کی گئی تھی۔ چند سال پہلے دمیاط پر حملے کے وقت صلاح الدین ایوبی کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ساحلی شہروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نتیجتاً اس نے تمام ساحلی شہروں کے گرد گہری خندقیں کھدوا دی تھی۔ عام طور پر اس قسم کی خندقوں کو پانی سے لبریز کر رکھا جاتا ہے، مگر یہ سارے انتظامات ان علاقوں میں ممکن ہیں جہاں پانی کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں یہ سہولتیں میسر نہ ہونے کی باعث اسکندریہ کی خندقوں کو پانی سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے صلاح الدین نے اپنی فطری ذہانت سے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان ساری خندقوں کو پتھروں سے بند کر دیا تھا۔ ان تمام پتھروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا خندقوں کے اندر داخل ہوتی تھی تاکہ خندقوں میں چھپے ہوئے سپاہی سانس لے سکیں۔
اس طویل خندق میں 10 گز کے بعد ایک بہت ہلکا پتھر تھا جسے آسانی کے ساتھ اٹھا کر مسلح سپاہی مختصر ترین وقت میں باہر آ سکتے تھے۔ پھر جب صلیبی سپاہی شہر پناہ کے دروازے تک آ گئے اور انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے واپسی کا ارادہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کے تمام سپاہی چاروں طرف سے نکل آئے تھے اور صلیبی بحری قزاق بری طرح محصور ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد ایک خون ریز جنگ شروع ہوئی جو 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 300 مسلمانوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ 8,000 قتل کر دیے گئے، باقی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام بحری جہاز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے حق میں یہ ایک بہت ہی نفع بخش فتح تھی۔